میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا اور آپ سن رہے ہیں میرا پوڈ کاسٹ میرا زاویہ مائی پرسپیکٹو۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان ہیومینیٹیرین کرائسس کا شکار ہو چکا ہے۔ اگر آپ اس وقت پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان میں رہتے ہوں تو آپ کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوگی کہ آپ کس طرح سردی سے مرنے سے خود کو بچا سکتے ہیں۔ دیکھیے صاحب، سیدھی بات ہے، بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ اور بجلی کے ہیٹر جلانے پر پابندی، گیس کی نایابی اور جلانے کی لکڑی کے دام جب آسمان سے باتیں کر رہے ہوں اور آپ کے پاس نہ نوکری ہو نہ پینشن ملے تو پھر خون جما دینے والی سردی میں ٹھٹھر ٹھٹھر کر مرنے کے سوا اور چارہ بچتا ہی کیا ہے؟ اور اگر سردی نے نہ مار ڈالا ہو تو آپ زہر آلود آٹے کی پکی ہوئی روٹی کے اثر سے مر جانے کے لیے تیار رہیں۔ یعنی جو آٹا پاکستان نے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے لیے بھیجا وہ انتہائی غیر معیاری ہے۔ اب خدا جانے بوری کا وزن پورا کرنے کے لیے اس میں کیا کچھ ملایا گیا ہے، لیکن صاحب جب توے پر روٹی ڈالیں تو وہ پک کر سیاہ ہو جاتی ہے اور کھانے کے قابل نہیں رہتی۔ چلیے مان لیتے ہیں کہ آپ سخت جان ٹھہرے اور زہر آلود روٹی سے آپ کو کچھ ہونے والا نہیں، لیکن آپ پیاس سے مرنے کے لیے کیسے بچیں گے؟ نلوں میں نہ پانی آ رہا ہے اور نہ ہی دریا کا آلودہ پانی پینے کے قابل بچا ہے، اور اگر نلکوں میں چند بوند پانی تھا تو وہ بھی سردی میں فریز ہو گیا ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ سردی بھوک اور پیاس سے بیمار ہو گیا تو کوئی بات نہیں، میں ہسپتال اپنا علاج کروانے جاؤں گا تو جناب وہاں آپ صرف مرنے کے لیے پہنچیں گے۔ ہسپتالوں میں نہ ڈاکٹر ہیں نہ دوائیاں۔ اب آپ کہیں گے اچھا، اپنی اگلی نسل کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے اس آسیب زدہ مقبوضہ علاقے سے ان کو نکالا جائے تو خیال تو اچھا ہے، اور عین ممکن ہے کہ تعلیم حاصل کر کے ہماری اگلی نسل اپنا مستقبل سنوار لے۔ لیکن صاحب جب اسکول میں کلاس رومز ہی نہ ہوں، چار دیواریاں ہی نہ ہوں، اور سب سے بڑھ کر کے ٹیچر ہی نہ ہوں تو اچھا، یہ سب کچھ سوچ کر میں نے ارادہ کیا کہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنے دوست کو فون کر کے وہاں کے حالات بھی معلوم کر لیے جائیں۔ بڑی مشکل سے اور کئی دنوں کی مشقت کے بعد ان کے واٹس ایپ نمبر پر رنگنگ کا سائن نمودار ہوا۔ ہیلو، ارے ڈاکٹر صاحب، جی جی میں بولا، کیا چل رہا ہے پی او جے کے میں؟ خیریت تو ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ وہ تو پھٹ ہی پڑے، بولے کئی دن سے آپ کو فون کرنے کا سوچ رہا تھا لیکن فون کی بیٹری ختم تھی۔ میں نے کہا ای میل کر دیتے۔ بولے صاحب انٹرنیٹ، بجلی نہیں ہے، بجلی ہوگی تو انٹرنیٹ ہوگا اور موبائل فون بھی چارج ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ موبائل چارج ہو بھی جائے تو نیٹ نہیں ہے۔ آپ رہتے ہیں 5G میں اور ہمیں 2G بھی مل جائے تو غنیمت جانیے۔ ہم تو ایک عذاب میں جی رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، نہ پانی نہ بجلی نہ آٹا نہ روٹی، اور مہنگائی نے تو کمر کے ساتھ ساتھ ہاتھ پاؤں بھی توڑ ڈالے ہیں۔ میں نے کہا ارے آپ سب مل کر احتجاج کیوں نہیں کرتے، آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ بولے صاحب روز آواز اٹھاتے ہیں لیکن وہ پیر پنجال کے پہاڑوں سے ٹکرا کر لوٹ آتی ہے، ادھر بھارتی یونین ٹیریٹری جموں کشمیر تک پہنچتی ہی نہیں، اور یہاں منگلہ ڈاکٹر صاحب منگلہ میں فوجی چوکیاں ہماری آواز اسلام آباد نہیں پہنچنے دیتی، سمجھے آپ؟